بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، جس طرح ہم نے خدشہ ظاہر کیا تھا کل کی ویلاگ کے اندر، اور کل کا جو ویلاگ تھا وہ بھی کافی جو ہے وہ رات کو دیر سے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑا چونکہ ایک انتظار کا سلسلہ جاری تھا، جس میں معتبر جو سورس سے خبروں کے لیے تاکہ معتبر ترین اطلاعات پہنچیں اور آپ تک جو ہے ان اطلاعات کو پہنچایا جا سکے، اور اس کے حوالے سے جو اپنا ایک تجزیہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ تو اس میں ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پاکستان کے قومی مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ تھا کل تک، لیکن آج الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں، آپ کہہ سکتے ہیں اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستانی قوم نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور پاکستانی قوم کی طرف سے جو گزشتہ 2 دنوں کے دوران، چونکہ کہتے ہیں کہ بعض صحافیوں کے بقول کہ یہ جو ہے گلی کوچوں کے اندر فیصلہ ایک لحاظ سے ہر جگہ پہنچ چکا تھا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ہر شخص کی زبانوں پر آ چکا تھا، ہر شخص کے جو ہے وہ ہر شخص کی طرف سے اس فیصلے کے حوالے سے تاثرات کا اظہار ہو رہا تھا کہ وہ جو طاقتوروں کی طرف سے ان کے بٹھائے ہوئے ایک ملازم، چونکہ ایسے جو ہے سیاہ ترین فیصلہ کرنے والے سیاہ چہروں کو ہم قاضی مملکت اسلامی پاکستان جیسے اسلامی ملک کے قاضی کے طور پہ یا جج کے طور پہ ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے، اگرچہ طاقتوروں نے اپنے زور بازو سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان کو مسلط کیا، لیکن قوم ایسے ججوں کو اور ایسے قاضی کو قوم یقیناً کبھی بھی منصف کے عنوان سے تسلیم نہیں کرتی۔ بہرحال جو اس کے ذمے جو فیصلہ سنانے کا جو اس کی ذمہ داری تھی اور جو طے شدہ فیصلہ تھا، وہ یقینی طور پہ معتبر ترین جو سورسز ہیں ان کے بقول، جس میں جیسے آپ دیکھتے ہیں سمیع ابراہیم جیسی شخصیات جو صف اول کے جو صحافی ہیں، ان کے بقول سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، یا خان کو سزائے موت دینی ہے یا پھر کم از کم جو ہے وہ عمر قید کی سزا شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان صاحب کو سنانا ہے۔ لیکن قوم نے اپنی نجی محفلوں میں، اجتماعی محفلوں میں، اور اسی طریقے سے سب سے بڑا جو پلیٹ فارم اس ٹائم پوری دنیا کے اندر جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا، جس کے اندر لفافی والے صحافہ جو لفافہ گروپ جو ہے وہ نہیں چلتا، بلکہ وہاں پہ حقیقی صحافت جو ہے، چونکہ صحافت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور جو اویئرنیس دینا، انفارمیشن شیئر کرنا، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی مخصوص طبقہ جو ہے وہ کوئی بیان کرے، بلکہ کوئی بھی بندہ معلومات کو شیئر کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر قوم کے جو ہے باشعور جوانوں نے، باشعور پاکستانیوں نے اس کو اتنا پھیلایا کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی جنہوں نے فیصلہ لکھ کے دیا تھا یا جنہوں نے حکم دیا تھا کہ یہ فیصلہ سنانا ہے، وہ فیصلہ ان کے گلے کی ہڈی بن گئی، اور انہیں مجبور ہو کر، پریشان ہو کر انہیں اس فیصلے کو تبدیل کر کے، اس میں نرمی کر کے اس کو 10 سال کی قید میں تبدیل کرنا پڑا۔ تو ابتدائی طور پہ ارادہ کیا تھا کہ عمر قید سزا دینی ہے یا اول تو سزائے موت دینی ہے، اور جس طریقے سے پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں سیاہ ترین جو فیصلے ہیں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو ہے عدالتی قتل ہے، اسی طریقے سے اس قومی لیڈر کا عمران خان صاحب کا بھی عدالتی قتل کا مکمل پلان تھا، یہ بتایا جا رہا ہے معتبر ذرائع کی طرف سے۔ تو وہ الحمدللہ وہ عدالتی قتل کا جو ارادہ ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پاکستانی قوم کی استقامت نے، اور قوم کی ہمت نے، اور قوم کی جرأت نے، اور قوم نے جس انداز میں اپنے لیڈر کا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے طاقتور مجبور ہو گئے اور وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، اور انہیں مجبوراً جو ہے خان کو
ایک لحاظ سے چھوڑنا پڑ گیا۔ اب اس میں معتبر ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلا جو مرحلہ تھا، چونکہ سزائے موت نہیں دے سکتے، انہیں خود پتہ چل گیا اس کی بیچارے کی کیا اوقات ہے، اس نے تو کون سا انکار کرنا تھا، تو انہوں نے خود ہی کہا کہ چونکہ آپ سزائے موت یا ہم جو ہے وہ عمر قید کی سزا کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کے لیے عوام کی جو متوقع تنقید کا سامنا وہ نہیں کر سکتے تھے، قوم کی طرف سے جو آنے والے جو ہے وہ شدید قسم کے تنقید کا ان کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ 5 سال سے اوپر کی سزا ہونی چاہیے، تاکہ پھر جب یہ دیگر بڑی عدالتوں کی طرف یہ اپیل کریں تو اس اپیل کے دورانی کے اندر 8 فروری کا ٹائم گزر جائے، اس لیے کہ اگر عمران 8 فروری سے پہلے مثلا باہر آتا ہے یا اس کے خلاف کوئی ججمنٹ آتی ہے، یہ فیصلہ مثلا اگر بقول جو ہے شیر افضل مروت کے اگر یہ فیصلہ وڑ جاتا ہے تو پھر ہم بھی وڑ جائیں گے، تو لہٰذا اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 5 سال سے اوپر کا ہونا چاہیے۔ یہ اس سے ان کے مخصوص ملازم ذوالقرنین کی ذمہ تھا اور اس نے پھر 10 سال کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے حوالے سے بھی جو ماہرین ہیں، قانون کے ماہرین ہیں یا جو رپورٹنگ کرتی ہیں عدالتی حدود میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ 1 مہینے سے پہلے چند دنوں کے اندر یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا، یہ معطل ہو جائے گا اور یہ کل عدم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ بہرحال یہ اس کی وجوہات جو ہے وہ بتاتے ہیں، اس کی وجوہات سب سے جو بڑی یہ اس کی نوبت کیوں آئی، کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی جو ہے انہوں نے سازشیں کی، مختلف مکمل طور پہ پارٹی کا کریک ڈاؤن کیا اور پارٹی کے گرد جو ہے گھیرا تنگ کیا، مقبول ترین اور مرکزی سطح کے جو امیدواران تھے کچھ کو جو ہے جیلوں میں بند کر دیا، کچھ کو جو ہے وہ چھپنے پر مجبور کر دیا، روپوش ہونے پر مجبور کر دیا، اور کچھ کو پریشرائز کر دیا، اور بہرحال جو بچے کھچے تھے ان پر بھی بہت بڑا پریشر ہے کہ کوئی کھل کے کوئی جلسے جلوس ریلیاں نہیں کر سکتے، جبکہ باقی تمام پارٹیوں کو مکمل طور پہ آزادی ہے کہ وہ اپنی ریلیاں کریں، جلوس نکالیں، جو مرضی کریں، لیکن ان کو آزادی نہیں ہے۔ ایسے ماحول کے اندر پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو حملہ تھا پی ٹی آئی کے اوپر، اپنے طاقتوروں نے اپنی ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جو حملہ کیا، وہ ان کے جو ہے انتخابی نشان کو، انتخابی علامت کو، ان کے بلے کو ان سے چھین لیا۔ یہ وہ حملہ تھا جس حملے کے بعد انہیں یقین تھا کہ اب پی ٹی آئی کی جو ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو یوتھ ہے، پاکستانی قوم ہے، جو بھی عمران کے حمایتی ہیں، جو ووٹر ہے پاکستان کا، وہ ووٹر جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا، وہ تذبذب کا شکار ہو جائے گا، اور وہ چونکہ بلے کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ناکامی کا شکار ہوں گے۔ لیکن خان کی جو ہے اس کی بہرحال حکمت عملی ہے، کامیاب ترین حکمت عملی ہے کہ اس نے کہا کہ آزاد جو ہے مثلا میدان میں اتر آئیں، تو بہرحال وہ آزاد امیدوار، اور اس آزاد امیدوار میں بھی انہوں نے اگلا جو حملہ کیا کہ ہر امیدوار کے لیے الگ الگ جو ہے وہ انتخابی نشان دیا۔ اب وہ یہ بھی ایک اور حملہ تھا کہ ان انتخابی نشانات کے درمیان قوم الجھ جائے کہ بھئی کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا حملہ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ ایک افواہ جو ہے وہ ایک ہوا بنائی، افواہ پھیلائی کہ یہ جتنے آزاد جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے لڑ رہے ہیں، یہ سارے جیتنے کے بعد دوسری پارٹیوں میں جائیں گے، یعنی خان کو چھوڑ دیں گے۔ اب عوام کے لیے یہ ان کو بھی پتہ تھا کہ قوم ووٹ دے رہی ہے عمران خان کو، اور جس کو بھی ووٹ دے رہی ہے وہ خان کا سپاہی سمجھ کے ووٹ دے رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اب چونکہ قوم کہے کہ یار اس نے منتخب ہونے کے بعد کسی دوسری پارٹی کے اندر جانا ہے تو ہمیں اس کو ووٹ دینے کا کیا فائدہ، لہٰذا ہم ووٹ ہی نہیں دیتے۔ تو الیکشن کے دن لوگوں کو گھروں میں بٹھانے کے لیے، تاکہ ان کے اپنے جو مخصوص طبقہ ہے اس جو ہے امپورٹڈ گروپ کو، جو چوروں کا جتھا ہے، ان کو دوبارہ برسر اقتدار آنے کے لیے راستہ بنانے کے لیے اس کی کوشش کی۔ لیکن بہرحال قوم کا شعور ہے، جوانوں کا شعور ہے، اور یقیناً لیڈر کا جو ہے بہترین حکمت عملی اور بہترین فیصلہ، جس کے نتیجے میں وہ بھی ان کا ناکام ہوا، اور اتوار کے دن خان کی آواز کے اوپر پورے پاکستان کے اندر مشکل ترین حالات کے اندر، جس میں بڑے لیول پہ کریک ڈاؤن چل رہا تھا، اس کے باوجود قوم نے ایک بڑی سطح پہ پورے ملک کے اندر ایک تاریخ ساز ریلیوں کا انعقاد کیا، اور کامیاب ترین ریلیاں انعقاد کرنے کے بعد لوگ جو ہے جب جو ہے وہ لیڈروں کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں، تو پھر اس کے بعد رات گئے، پھر ریلیوں کا اختتام ہوا۔ جب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقتوروں کے لیے 8 فروری کا
8 فروری سے پہلے 8 فروری کا رزلٹ انہوں نے دیکھ لیا. وہ سمجھ کے سب کچھ کرنے کے باوجود، ہمارے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود، خان بھرپور جو ہے انداز میں بھاری اکثریت سے خان کی پارٹی جیتے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا انہیں پتہ ہے. اور ان کے لیے سب سے بڑا، شاید بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی ان کے گلے کی ہڈی ہے کہ جو خان نے کہا کہ ہم جب برسر اقتدار آئیں گے تو ہم یہ MNAs کے اوپر نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم قانون سازی کریں گے، اور اب آگے آنے والے دور میں پاکستان کا وزیر اعظم براہ راست قوم اس کا انتخاب کرے گی. یہ پارلیمنٹ میں جانے کے بعد MNAs کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، بلکہ قوم خود براہ راست جو ہے اپنے وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی ان کی مرضی کا بندہ جس کو یہ چاہتے تھے منتخب کریں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو لہٰذا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں. اب انہوں نے کہا کہ خان پر کوئی ایسا حملہ کیا جائے جس کے نتیجے میں قوم جو ہے وہ اپنا کنٹرول کھو دے، اور کوئی جو ہے جذبات میں پر کوئی ایسا قدم اٹھائے جس کے نتیجے میں مثلا لوگ میدان میں نکل آئے، اور پھر اس میں تخریب کاروں کو درمیان میں ڈال کر 9 مئی جیسا جو ہے واقعہ کروانا کوئی اب مشکل تو نہیں ہے، جس میں کسی بھی تخریب کار کو درمیان میں ڈال دیا، کوئی وائلیشن کروا دی، اور جس کو ایک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہانہ بنا کے یا PTI کے اوپر کوئی بڑی سطح پہ کوئی مسائل پیدا کیے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ آسان ترین ہدف کہ جس طریقے سے پورے ملک کے اندر ایک مختلف مقامات پر، جیسے مجھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے ہیں، اسی طریقے سے آج PTI کی انتہائی جو ہے افسوسناک سبی کے اندر جو ریلی میں دھماکے کی اطلاع ہے، جس میں تقریباً کوئی 5 کے قریب باوفا شہریوں کی شہادتوں کی خبریں ہیں. تو یہ مختلف واقعات کو آپس میں جوڑ کے بتایا جا سکے کہ چونکہ بھئی ملک ان چیزوں کو متحمل نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا الیکشن ملتوی کیا جائے. لیکن خان کی حکمت عملی نے ان تمام چیزوں کو ناکام کر دیا. الحمدللہ ہم اب دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ الیکشن بھی انشاءاللہ ہوں گے، چونکہ خان نے اپنی اس گرفتاری کے اندر وہ جو ان کے ذہنوں میں چل رہا تھا، ان کا اپنا جس طرح کہتے ہیں کہ خان نے پلان جو ہے ABC بنایا، تو انہوں نے بھی اپنا ABC پلان، ان کے پلان کے مطابق یہ تھا کہ قوم جذباتی ہوگی. خان نے کہا کہ میرے جتنے بھی پاکستانی قوم ہیں ان کو تحمل سے کام لینا ہے، کچھ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بالکل اپنا پورا فوکس جو ہے وہ 8 فروری کی طرف کرنا ہے، اور آپ نے تمام مظالم، جتنا ظلم اس ملک کے اوپر ہوا ہے، اس ملک کے بیٹوں کے ساتھ، اس ملک کی بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جس میں پاکستان کی تمام جو قوم کے ٹیکسوں پر پڑنے والی جن اداروں کو اعلیٰ کار بنا کر سہولت کاری کے ذریعے سے جو تشدد کا ماحول گرم کیا، اور ایک بربریت کی ایک تاریخ رقم کی پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو ہے ساکھ کو جو ہے متاثر کیا، ان سب کا بدلہ ووٹ سے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اس نعرے کے ذریعے سے قوم کو قائل کر دیا، اور وہ بھی ان کا جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا الحمدللہ. اب آخری 2 لفظ جو ہیں وہ سننے میں ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ فلسطین کے حماس اور دیگر مجاہدین حزب اللہ وغیرہ کی حملوں کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے خاص کر یمن کے مجاہدین کے حملوں کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ مکمل طور پہ، اسرائیل مکمل طور پہ شکست کی طرف جا رہے ہیں. اور سننے میں آیا ہے کہ برطانیہ نے مجبور ہو کر فلسطین کو تسلیم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. خدا سے دعا ہے کہ ہمیں فلسطین کی بیت المقدس کی آزادی دیکھنا نصیب فرمائے، اور خدا اس پاک وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.